میرے محترم سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اور کلمہ نصیب کیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں تبلیغ والوں سے، آپ کہتے ہیں یہ جملہ تو ویسے چلتا ہے۔ دل سے سوچو، بڑی اونچی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ میں اپنی زندگی میں عقیدہ وہ بناؤں گا جو اللہ فرمائے گا، میرے اعمال وہ ہوں گے جو میرا اللہ حکم دے گا، اور میرے اعمال کا طریقہ، میری زندگی کے ہر شعبے کا طریقہ وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، سمجھایا اور کر کے دکھایا۔ میرے محترم، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے زندگی میں، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو چلو اس بارے میں ارد گرد والوں کو دیکھ لینا ہے، ساتھ والے ملک والے جو کریں، جو پڑوسی کر رہے ہیں انہیں چلو اس میں تم بھی ویسے کر لینا، یا چلو باپ دادا کو دیکھ لینا، تمہارے باپ دادا جیسے کرتے تھے نا ویسے کرتے جانا۔ بس یہ کوئی ایسا، پچھلی قوموں کو دیکھ لینا، یہود و نصارہ، پہلے اہل کتاب، ان کو دیکھ لینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ہر بات اور ہر کام ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ ہر شعبے کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ اب جب ہدایات موجود ہیں تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں کیا دیکھے کہ میرے اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ ہے۔ نہ ہم نے پڑوسیوں کا طریقہ دیکھنا ہے، نہ اپنے باپ دادا کا طریقہ دیکھنا ہے، نہ ہی یہ کہنا ہے کہ چلو فلاں مرد فلاں عورت بڑے تجربہ کار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں تو بڑی اہم بات ہے، وہ بات ٹھیک ہے، تجربہ کار بن رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہے، ایسے تجربہ کاری نہیں۔ مجھے ایک بات ایسے یاد آ رہی ہے، اچانک اللہ نے ذہن میں ڈال دی۔ ہوتا یہی ہے، آج کل جو دین چل رہا ہے وہ ہمارا ادھر ادھر کی سنی سنائی، علماء سے رابط نہیں ہے، اہل فتویٰ سے رابط نہیں ہے۔ کسی کا اگر رابط ہے بھی صحیح، موبائل میسج آیا ہوا ہے جی، میرے پاس یہ آیا ہوا ہے جی، علماء کم ہو گئے ہیں، نہیں ہیں، آپ کو ان تک رسائی نہیں ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں علماء سے کہ بس ہر بندہ خود ہی لگا ہوا ہے۔ اب کبھی یہ آ جاتے ہیں جناب وہ، تو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ ایک آدمی آیا میرے پاس کہ جناب بیٹے سے غلطی ہو گئی اور اس نے یہ کہہ دیا ہے بیوی کو، غصے میں تھا، بس غصے میں اس نے بھی بات کی، اس نے بات کی، تکرار ہو گیا، اب اس نے یہ بات کر دی ہے تو پورا کام خیر تینوں لگا چکا تھا، مکمل برست، تینوں طلاقیں دے چکا تھا وہ صاف۔ اب جی بتائیں، میں نے کہا بھی میں ایسے کیسے بتاؤں، دونوں طرف سے کوئی بات آئے گی تو سمجھ آئے گی، آج آپ بات کریں گے، کل کو پھر دوسرا آئے گا وہ کوئی بات اور کرے گا۔ توجہ ہے؟ آپ نے بندے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا دونوں طرف سے خیر، وہ مجھے لے گئے اپنے گھر میں، وہاں بیٹھایا پردے میں، عورتیں جو موجود تھیں انہوں نے بھی ساری بات سنائی، جو مرد موجود تھے انہوں نے بھی بات سنائی، ساری بات آ گئی۔
میں نے کہا دیکھو آپ خود ہی بتا رہے ہیں معاملہ تو بالکل صاف ہے. اب یہ کام ہو گیا. اب کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ گھر بس رہا ہے, صلح ہو گئی ہے. میں نے کہا وہ کیسے صلح ہو گئی, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا فلانا بزرگ آیا, بوڑھا بندہ ہے, 80-85 سال اس کی عمر ہے, بڑا تجربے کار ہے. اس نے کہا یار زندگی میں نے تو ایسے بڑے واقعات دیکھے ہیں, ایسے ہو جاتا ہے تو اس سے طلاق ہوتی تو نہیں تھی, تو نہیں ہوئی ہوگی, بس ٹھیک ہے. تو یہ بوڑھا آدمی ہے, بزرگ ہے, داڑھی بھی ہے, سفید داڑھی ہے, اتنی عمر کا ہے, تو ظاہر ہے وہ جو کہہ رہا ہے تو اس نے ساری زندگی یہ باتیں دیکھی ہیں نا, اس کو پتہ ہے, تو وہ تجربے سے کہہ رہا ہے, تو لہٰذا ہم نے صلح کر لی. اب یہ دین کیا ہے, بس تجربے کار, بڈھوں کو دیکھ لیا. عورتیں آ جاتی ہیں, وہ بھی ایک فتویٰ بنائے ہوئے ہیں. عدت ضروری نہیں ہے, اگر شوہر فوت ہو جائے نا تو جب اس کا جنازہ باہر نکالنے لگو تو اس کو بھی باہر دھکا دے دو ایک. جب وہ باہر نکل جائے گی تو بس عدت ختم ہو گئی. میں نے کہا عدت ختم, ویسے تو یہ بڑا ایک اصولی بات ہے, لمبی بات ہے, وہ میں نہیں کہنا چاہتا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے, عدت نہیں بیٹھتی کا مطلب ہے نکاح کرنا چاہتی ہے. عدت ساری کا خلاصہ جو ہے نکاح آگے نہیں ہو سکتا. تو عدت نہیں بیٹھتی کیا مطلب ہے کہ نکاح کرنا چاہتی ہے. عدت تو کچھ پابندیوں کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے, جیسے نماز روزہ فرض ہے, یہ بھی تو ایک فرض ہے, ایک حکم ہے اللہ کا. اب اس میں جناب تو یہ دین ایسے بنایا ہوا ہے. میرے محترم, اصل یہ ہے کہ ہم علماء سے ربط رکھیں. اب بہت ساری باتیں ایسی گھڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں ایسے بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کی بنی بنائی چل جاتی ہیں. اب ان میں سے ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں دی. دیکھو بہت ساری مبارک راتیں ہیں. میں اصل میں یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا, دن آگے قریب آ رہے ہیں جس کا نام ایک آ رہی ہے شب برات, اور سب نے ماشاءاللہ سوچا ہوا ہے, پیسے جمع کر رہے ہیں کہ اس رات میں نا بچوں کو پیسے دیں گے ثواب کے لیے. وہ کیا کریں گے, ثواب کے لیے وہ آتش بازی کریں گے. سب تیار ہیں اور پیسے جمع کر رہے ہیں کہ حلوہ پکانا ہوتا ہے, عبادت ہے, حلوہ بھی ایک عبادت ہے. تو حلوہ پکائیں گے اور جناب کیا کریں گے, آتش بازی کریں گے, اور اس رات میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں شب برات, اس کا دوسرا نام ہے شب مبارکہ, لیلۃ المبارکہ, اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ الصق. اللہ کی طرف سے ایک سند دی جاتی ہے, اس کا نام ہے. اور یہ رات ایک مبارک رات ہے. اس کے لیے نبی علیہ السلام والے اعمال جو ہمیں ملتے ہیں وہ اتنی بات ملتی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی. اور ایک مرتبہ یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ اس رات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بھی گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات کا قیام کیا کرو, اس رات میں اللہ کے لیے عبادت کیا کرو, اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو. یہ باتیں ملتی ہیں. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات یہ رات تھی 15 شعبان کی. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے, میرے کمرے میں, میرے گھر میں, میری باری میں. رات کو میں نے دیکھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہیں, موجود نہیں ہے. تو اس وقت روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی, بٹن دباؤ اور چلو, آج کل تو موبائل ہے, نکالا اور فوراً روشنی بھی, کیا ہوا. تو میں دیکھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہاں ہیں. تو میں نے گھر سے باہر دیکھا, مجھے اندازہ ملا جنت البقیع کی طرف میں گئی تو میں نے دیکھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں, قبرستان میں, جنت البقیع میں ہیں, اور آپ ان کے لیے کیا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں ان کے لیے. میں نے جب یہ کوئی دیکھا تو میں واپس آئی. پیچھے سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے, میرے ساتھ بات ہوئی, تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو گم پایا تھا, آپ نہیں تھے یہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
عائشہ میں ادھر گیا تھا، جنت البقیع گیا تھا اور دعا استغفار کر رہا تھا میں وہاں، اور جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ یہ ایسی رات ہے، جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا یہ ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر مراد انسانوں کے بہت قریب آ کر اللہ کی رحمت بہت قریب آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ میں اس کی پریشانیاں دور کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی جہنم سے نجات نصیب فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب عرب کا ایک قبیلہ تو جو بہت بکریاں وہ گلابان تھے، بکریاں پالتے تھے، ایک ایک گھر میں پتہ کتنی بکریاں ہوتی تھیں، ہزاروں۔ تو ہمیں قبیلہ کلب کی جو بکریاں ہیں نا، ان کے اوپر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والوں کو دیکھ لو پھر میں بتا دوں گا، دیکھ لو گرام بندے کہنے ڈٹھے نا آپ۔ میں حیران تھی کہ بساری انڈیا دے بین بھی شہر کوئی واقعہ تھی گیا۔ اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میں تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری رضا مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو بھی یاد کر لے اور اوروں کو بھی بتا دے کہ یہ دعا کیا کریں۔ تو یہ ہے اس رات میں دعائیں کرنا۔ چاہیے کیا ہے کہ بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ درود شریف پڑھے، اور اس کے اندر اعمال کرے، دعا مانگے، بخشش مانگے کہ یا اللہ آج رات اتنے لوگوں کی تو نے بخشش کرنی ہے، میرا بھی انہی میں شمار کر لے یا اللہ، مجھے بھی بخش دے یا اللہ، اور نبی اسلام کی ساری امت کو بخش دے یا اللہ۔ سب کے لیے مانگے، بہترین موقع ہے مانگنے کا، اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے، بہت اونچی رات ہے، اس لیے اس کے اندر یہ ہے۔ اور اگلے دن کا کیا رکھیں؟ روزہ۔ اب باطل نے سوچا کہ یہ مسلمان جو ہے نا، یہ راتیں ان کو مل جاتی ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، خود بھی جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کو بھی جہنم سے نجات دلواتے ہیں، کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، فرما دیا ٹھیک ہے قیامت تک تیری عمر لمبی ہے، تو اس نے قسمیں اٹھائی تھی کہ میں پھر ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو بہکا جاؤں گا، ان کے عقائد بھی خراب کروں گا، ان کے اعمال بھی خراب کروں گا، اس نے قسم اٹھائی تھی۔ اب اس نے یہ کیا، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں عبادت کون کر سکتا ہے؟ جو ذرا پیٹ خالی ہو، زیادہ وزن نہ ہو نا، زیادہ کھایا ہوا نہ ہو، تو وہ بندہ سے عبادت کر سکتا ہے۔ اور جو ماشاءاللہ خوب رج لے اور خوب سیر ہو جائے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے؟ وہ تو اول تو طبیعت چاہے گی نہیں، اور اگر چاہے بھی صحیح تو نیند آئے گی، وہ کیا کرے گا؟ تو وہ تو بیچارہ ایسے ہی ہوگا۔ تو ایسی پٹی پڑھائی دین بنا دیا، اس رات میں حلوے پکاؤ، حلوے علی عید، حلوے علی عید، مختلف قسم کے حلوے پکاؤ گئی۔ تو پہلے تو بس یہی فکر لگی رہتی ہے سارا دن، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، انتظام کرو، یہ کرو، ہو گیا جی۔ اب جناب پکنا شروع ہو گیا، اب پک گیا تو عورتوں کو دے دیا، بچوں کو دے دیا، مردوں نے لے لیا، چلو بھی سارے محلے میں کیا کرو، اب بانٹو، ادھر دے آؤ، ادھر دے آؤ، ہم نے تو ادھر دیا ہے، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، انہوں نے نہیں پکایا ہوگا، وہ غریب ہوں گے، وہ انہوں نے نہیں پکایا، ہم نے دیا ہے، ادھر دیا ہے، ادھر دیا، بس دے رہے ہیں۔ او تھالیاں چاہ دے، ٹرے چاہ دے، تو بس چھوٹے چھوٹے ہوتے مونگریاں رکھتے، تو بس بانٹا جا رہا ہے۔ اب یہی کچھ ہو رہا ہے، اب اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں سارے۔
جب اتنا کیا ادھر سے یہ تھکے اور اسی کام میں اور الٹا غیبتوں میں لگے رہے اور پھر جو ہے نا کھا لیا اتنا، تو پھر رات کو عبادت کیا ہوگی؟ عبادت کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے کیا ہوں گے؟ یہ بھی کوئی دین نے ہمیں ترتیب دی ہے کہ یہ بھی عبادت ہوتی ہے، بھی فلاں رات حلوہ ہوتا ہے، فلاں رات سیویاں ہوتی ہیں، فلاں رات میں یہ ہوتا ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے؟ ایسا بھی کبھی ہمیں دین ایسا دین دیا گیا ہے؟ حلوے والی رات آ گئی، شب برات، جہنم سے نجات مانگنی تھی، ہم نے اللہ سے مانگنی تھی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اللہ کو سجدے کرنے تھے، اور ہم نے حلوے والی رات بنا کر سارا کام ہی چٹ کر دیا۔ اور ایسے ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، شاید پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، ادھر سے ظہر کے وقت اعلان شروع ہو گئے، سپیکر پر، لاؤڈ سپیکر پر، حلوے پکاؤ، حلوے پکاؤ، حلوے پکاؤ۔ رات اکٹھے تھی نہیں تھی، عبادت تھی سی تے سارے، جب مغرب کا نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا نوجوانوں سارے آونو تے نال کسے چاو ہے، کہیں چاو ہے، کہیں چاہتے ہیں انہیں۔ میں بڑا حیران کہ یہ کیا کہتے ہیں، کسے بھی لے آنے ہیں اور جو ہے نا بیلچے بھی اٹھا کے آنے ہیں، حلوہ بھی لے کے آنا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید کہ میں مذاق بنا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا۔ اب وہ جو ہے نوجوان آئے، جناب پہلے تو بچے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، وہ تھالیاں لا رہی ہیں اور پلیٹیں بھر کے کوئی رنگ کے حلوے اکٹھے ہو گئے مسجد میں۔ اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اب عشاء کی نماز، اور اس کے بعد جی نوجوانوں کو مولوی صاحب نے کہا چلو بھائی کدھر جانا ہے؟ قبرستان چلنا ہے۔ میں نے کہا آج دیکھے قبر کا نہ بچے سے، سارے قبر آج پڑے سے، یہ پتہ کیا کروں گا؟ پھر میں نے پوچھا ان سے یہ لے جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں قبرستان، تو انہوں پتہ کہ نہیں اس رات سنت قبرستان وجنا۔ میں کہ کیسے آکے جا کے ہوتے بوٹے تھے اگڑے تے گھا تھے اگڑے ان کو صاف کر رہے ہیں۔ میں کہیں رات یہ سنتیں بھی قبریں وہاں دے صاف کر۔ کہاں سے کہاں بات پہنچا دی ہے اور کہاں سے کہاں تک بات چلی گئی ہے۔ میرے محترم جو کام نہیں اس کو ایسے بنا دیا اور نوجوانوں کو یہ سکھا دیا۔ اب وہ کہیں گے ہمارے استاد جی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں، صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں، ہوا ہے یا نہیں، بس استاد جی نے کہا تھا اور ہمیں لے گئے تھے ہر سال۔ اب چلو جی استاد جی تو فوت ہو گئے اور ان کا یہ طریقہ جاری ہو گیا، اب جناب وہ ہر سال کسیاں لے کے پھرتے رہ گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا علماء کے ساتھ رابط ہو، دین کو سیکھا جائے، دین کو سمجھا جائے کہ کون سے عمل کو ہم نے کس وقت کرنا ہے، کس وقت کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ پیسے کٹھے کر جنہوں تو کیا کرے سوں تدے چھوڑ رہے ہیں۔ آتش بازی آیا اسلام میں؟ آتش بازی یہ مجوسی جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان سے کوئی بات نکل کے آ گئی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی کہ آگ جو ہے نا اب یہ کیا چھوڑ رہے ہیں اور اتنا بڑا نقصان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسے اوپر چھوڑتے ہیں جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پہلے نیچے وہ جو ہے نا لوگوں کو ماریں گے اور قتل و غارت ادھر کریں گے اور پھر کہیں گے نیچے والوں کو ختم کر دیا اور اوپر والوں کو ختم کرو۔ اب اوپر وہ کیا ماریں گے؟ اپنے تیر تک اوپر ماریں گے اور وہ رنگین ہو کر آئیں گے اور پھر صحیح آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے اوپر والوں کو بھی ختم کر دیا، اب ہم نہیں ہم میں۔ انہوں نے کہا اب اس رات میں یہی کچھ ہو گیا کہ بس یہ اوپر نیچے تیری مارتے رہو، یہ گولے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے اور خود بھی صحیح، اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو ہم ان چیز سے بچیں گے۔ علماء کے ساتھ رابط ہو اور علماء کے سے پوچھ کر اپنی زندگی ہم گزاریں۔ اللہ کے فضل سے مدارس عام ہیں، علماء ہمارے پاس پہنچ ہیں، علماء حق موجود ہیں، اہل فتویٰ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رابط ہو، پوچھا جائے کہ اس میں ہم کیا کریں۔ کرتے رہیں گے، کریں گے کوشش سارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حاضری لگوانی تھی، اچانک ہی مولانا نے حکم دے دیا تو میں نے پورا کر دیا۔
باقی ماشاءاللہ بیانات اب ہوتے رہیں گے اور پوری توجہ سے آپ بیٹھیں گے اور عمل کا جذبہ بھی بنا لیں اور اپنے آپ کو چست بنا کے بیٹھیں گے نا سارے چست ہو کر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.